بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عقائد کے متعلق ایک سوال پوچھا گیا ہے، ان میں سے میں پہلے اس بات سے آغاز کرتا ہوں کہ عقیدہ وحدت الوجود کیا ہوتا ہے۔ یہ صوفیوں کا پیش کردہ ایک عقیدہ ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ انسان اپنی عبادات کے ذریعے سے تزکیے کے اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے کہ اس کو تمام چیزوں میں اللہ کی ذات نظر آتی ہے، خدا کی ذات نظر آتی ہے، خالق کائنات نظر آتا ہے۔ اس عقیدے کو عقیدہ وحدت الوجود کہا جاتا ہے۔ اس عقیدے کو صوفی حلاج پروموٹ کرنے والا تھا، اور مشہور ناموں میں سے ابن العربی بھی ایک ایسا شخص ہے جو اس عقیدے کو پروموٹ بھی کرتا تھا، بیان بھی کرتا تھا اور یہ عقیدہ رکھتا تھا۔ یہ عقیدہ مسلمہ طور پہ تسلیم شدہ بات ہے کہ تمام مسلمان مکتبہ فکر کہ جو کتاب و سنت کو مانتے اور فالو کرتے ہیں، انہوں نے اس عقیدے کی تردید کی ہے۔ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اس عقیدے کی تردید قرآن کریم میں قرآنی آیات کے ذریعے سے بیان فرمائی ہے۔ اس عقیدے میں جو فلسفہ ہے، اسی فلسفے کی بنیاد پہ ہندوازم ہے، اور ہندوازم میں اوتار کا عقیدہ، اوتار یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ ان کا جو بھگوان ہے وہ مختلف اوتار میں جو ہے وہ ان کو نظر آتا ہے۔ تو یہی عقیدہ وحدت الوجود ہے جو ہندوازم میں پایا جاتا ہے۔ یہی عقیدہ بدھ مت میں بھی پایا جاتا ہے اور نروان کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اسی طرح یہی عقیدہ جو ہے وہ عیسائیت میں بھی تھوڑے سے رد و بدل کے ساتھ موجود ہے کہ جو قرآن کریم نے اس کا منظر بیان کیا، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى مسیح ابن اللہ، ان آیات کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو آشکار کیا۔ اچھا، تو ایسا کوئی بھی عقیدہ رکھنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز میں نظر آنے لگتا ہے، یہ غلط اور گمراہ کن ہے۔ تفسیر قرآن کریم کی ایک تفسیر ہے جس کے مفسر کا نام عبد الرحمن کیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہے، اور یہ تفسیر جو ہے اس میں اور اس کی شروحات میں اور باقاعدہ طور پہ عبد الرحمن کیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب بھی ہے، شریعت میں طریقت۔ پھر ان کے بھانجے نے بھی کتاب لکھی ہے، اقبال کیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے، تو کتاب التوحید۔ ان دونوں کتابوں میں اس کی مکمل وضاحت موجود ہے، ٹھیک ہے، کہ اللہ کی ذات کو یہ تصور کرنا کہ شجر میں بھی اللہ نظر آتا ہے، پتھر میں بھی اللہ نظر آتا ہے، چوہے میں بھی اللہ نظر آتا ہے، جانور میں بھی اللہ نظر آتا ہے، خلاؤں میں بھی اللہ نظر آتا ہے، یہ باطل ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کو دیکھنا ہی ناممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ کو لیسا کمثلہ شیء، کسی چیز کے ساتھ مثال دینا ہی غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کیسی ہے؟ کما یلیق لشانہ۔ اللہ تعالیٰ کو کسی جسم میں حلول تصور کرنا یا تشبیہ مشبہ تصور کرنا، یہ شرک ہے، یہ ٹھیک ہی نہیں ہے۔ تو لہٰذا اس وجہ سے یہ عقیدہ وحدت الوجود یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اب یہاں تک یہ بات مکمل ہو گئی، جس کا خلاصہ یہ تھا کہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چلا کشی کے ذریعے سے، عبادات کے ذریعے سے انسان اس مقام اور لیول تک پہنچ جاتا ہے کہ اس کو ہر چیز میں خدا نظر آنے لگتا ہے، اللہ نظر آنے لگتا ہے۔ تو اسلام اس بات کی نفی کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو دنیاوی آنکھ سے دیکھا ہی نہیں جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ کو کسی چیز کے ساتھ تمثیل اور تشبیہ نہیں دیا جا سکتا، ٹھیک ہے۔ جیسے میں نے قرآن کی آیت پڑھی کہ لیسا کمثلہ شیء، اللہ تعالیٰ کی مثال نہیں دی جا سکتی، ٹھیک ہے۔ تو یہ باطل عقیدہ ہے، گمراہ کن عقیدہ ہے۔ اب کچھ لوگ اس عقیدے کو، میں یہ بات واضح کرنا بہت ضروری سمجھتا ہوں، کچھ لوگ اس عقیدے کو ڈاکٹر اسرار مرحوم کے ساتھ منسوب کر دیتے ہیں کہ ڈاکٹر اسرار صاحب کا بھی عقیدہ وحدت الوجود تھا۔ ڈاکٹر اسرار صاحب کا عقیدہ وحدت الوجود اور چیز تھی۔ وہ میرے پاس ان کی کتاب موجود ہے جو کتاب التوحید ہے اور اس کی اقسام، تو میں نے اس کو اچھی طرح پڑھا ہے، اسٹڈی کیا ہے۔ یہ ان پہ الزام ہے اور تہمت ہے۔ وہ کہتے تھے عقیدہ وحدت الوجود سے یہ مراد میں لیتا ہوں کہ صرف اللہ کی واحد ذات ہے،
صرف اللہ کی واحد ذات ہے، اس ذات کے علاوہ نہ کبھی کوئی بچی ہے نہ کبھی کسی نے بچنا ہے، ہر بندے نے جانا ہے، ہر درخت پہ جو ہے وہ زوال آنا ہے، ہر عروج نے ایک دن زوال پذیر ہونا ہے، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور آپ کے اللہ کی ذات نے باقی رہنا ہے، اس کے چہرے نے باقی رہنا ہے۔ وہ وحدت الوجود سے یہ مراد لیتے تھے، یعنی کہ انہوں نے وحدت الوجود کی تشریح ہی ذاتی طور پہ رکھی ہے، انہوں نے عرف عام میں استعمال ہونے والے لفظ کا وہ مراد لیا ہی نہیں ہے جو عرف عام میں لیا جاتا ہے۔ یہاں تک وحدت الوجود کی بات میں نے مختصراً مکمل کر دی ہے، اگر اکبر یہ آپ کو سمجھنا ہے آپ اس کو مجھ سے دوبارہ پوچھ سکتے ہیں۔ اب میں مزید وضاحت کرتا ہوں کہ مماتی اور حیاتی عقائد کا کیا مسئلہ ہے۔ اب یہ دیوبندیوں کے دو گروہ ہیں، ان میں بہت سارا انتشار ہے، اختلاف ہے آپس میں، لیکن یہ سارے تین علماء پہ پھر متفق بھی ہیں، ٹھیک ہے، اشرف علی تھانوی صاحب اور قاسم نانوتوی صاحب اور رشید گنگوہی صاحب، ٹھیک ہے۔ تو یہ عبدالرشید گنگوہی صاحب اور قاسم نانوتوی صاحب اور اشرف علی تھانوی صاحب ان تینوں پہ متفق ہیں، حالانکہ ان تینوں کے عقائد بھی منتشر ہیں۔ آپس میں ایک دوسرے پہ اتنا تشدد ہے کہ حیاتی کی مماتی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، مماتی کی حیاتی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ حیاتیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء وہ اپنی قبروں میں زندہ ہیں، اس وجہ سے ان کی ازواج کے ساتھ شادیاں نہیں ہو سکتی، اس وجہ سے ان کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ اور مماتیوں کا عقیدہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں اور آپ کا جو معاملہ ہے سارا ختم ہو چکا ہے۔ ان میں بہت سارے دیگر بھی اختلافات ہیں، لیکن موٹا سا میں نے آپ کے سامنے کلیہ رکھ دیا ہے کہ حیاتی یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں اپنی قبر میں، دیگر انبیاء بھی سارے اپنی اپنی قبر میں زندہ ہیں، ان کو موت نہیں آئی، ان کا انتقال ٹرانسفر ہوا ہے، وہ دنیا سے عالم برزخ میں جا چکے ہیں اور کچھ نہیں ہے۔ تو مماتی کہتے ہیں کہ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء وفات پا گئے ہیں، ان کا اگلا جہان شروع ہو چکا ہے اور وہ اپنی قبروں میں زندہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو حیاتیوں کا بعض دفعہ اسٹیپ اس سے اگلا بھی ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ہمارے معاملات سنتے ہیں اور جانتے ہیں، تو یہ جو بریلویانہ عقائد ہوتے ہیں، جبکہ مماتی اس بات کے سخت مخالف ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ زندہ تھے تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجات کو بیوہ کہنا جرم ہے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کو لمیٹڈ کہنا کہ آپ کی عمر 63 سال تھی، یہ بات ہی نہیں بنتی۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات ہی نہیں پائے تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسند پہ سیدنا ابوبکر صدیق کی خلافت سنبھالنا وہ کیسے ممکن ہے، ٹھیک ہے۔ بہت سارے اس طرح کے پھر آگے سے ان کے آپس میں جو ہے وہ اعتراضات موجود ہیں۔ بارک اللہ فیکم۔